السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شہزاد ذوالفقار حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی وہ کوششیں جو ہمیشہ سے پچھلے کئی ماہ سے کوششیں کرتا آ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران میں مفاہمت ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، اور ضرور مشکلات ہیں لیکن پاکستان مسلسل یہ کوششیں کرتا رہا ہے۔ ایرانی جو قیادت ہے وہ بھرپور اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو بہت مخلصانہ کوششیں ہیں بالکل ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابھی چین کا دورہ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر وطن لوٹے اور انہوں نے پاکستان کا پھر ایک دفعہ کہا کہ جو فائر بندی ہوئی ہے، جنگ بندی ہوئی ہے اور تباہی سے اگر بچایا ہے ایران کو، جو ہم شدید ایک تباہ کن حملے کرنے جا رہے تھے، پاکستان کے کہنے پر ہم نے وہ روک دیا ہے، اس کا بھی وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک لچک سامنے آئی ہے۔ پہلے تو وہ شاید کہتے تھے کہ ایرانی جو ان کا جوہری پروگرام ہے وہ بالکل کسی صورت میں نہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ 20 سال تک۔ اس کا مطلب پاکستان کی وہ کوششیں، مخلصانہ کوششیں آگے بڑھی ہیں، اور پاکستان کو جو ہے مختلف ممالک نے ترکیہ ہو، آپ کا قطر ہو، سعودی عرب ہو، تمام جو ہیں وہ پاکستان کو کریڈٹ بھی دے رہے ہیں اور حمایت کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھیں اور اس معاملات کو جو ہے آگے کہیں نہ کسی کنکلوژن تک اس کو پہنچائیں۔ ناظرین، ایک اور خبر، ایک کسی ملک کے انٹیلیجنس ایجنسی کا بڑا ایک رول ہوتا ہے، خاص کر را کا، اس خطے کا، اس پورے خطے میں ایک رول اس کا، اور اس کے فارمر ہیڈ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس غلط پالیسیوں کو مانتے ہیں کہ نریندر مودی کی جو غلط پالیسیاں تھیں کہ پاکستان کو، اور وہ کوششیں کہ پاکستان کو وہ تنہا کر دے گا دنیا میں، وہ بے معنی ثابت ہوئی، اس کی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اور بلکہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ وہ خود انڈیا تنہا ہو گیا۔ ساتھ میں وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان نے سفارتی ایک فیلڈ میں جو نام کمایا ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کروائے ہیں اور ثالثی کر رہا ہے، یہ رول انڈیا کو کرنا چاہیے تھا، یہ پہل، یہ انیشیٹو انڈیا کو کرنا چاہیے تھا۔ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ محرکہ حق اب تک کی مسلسل ناکامیوں کے بعد بھارت نے گھٹنے ٹیک دی۔ یہ ایک تجزیہ ہے مختلف اینالسٹ کا جو کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت مذاکرات کی ایک بازگشت بھی ہے، اور کافی اس میں جو تجزیہ کار ہیں وہ اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر بات چیت کا ایک دوبارہ جو ہے اس پہ آ جائیں اور وہ بات چیت شروع کریں۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری صاحب کل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کل کوئٹہ میں انہوں نے اپنا دن گزارا۔ 11 بڑے منصوبوں کا جو صحت کے شعبے میں انہوں نے اس کا افتتاح کیا، اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی کیا کہ عید کے بعد مزید منصوبے جو ہیں اس پہ بھی کام کریں گے اور اس کا بھی افتتاح کریں گے۔ ساتھ میں ایک سیاسی حوالے سے انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے کہا میر سرفراز بگٹی اپنے 5 سال کمپلیٹ کریں گے اور پیپلز پارٹی کے جو خواب ہیں ترقی کا کہ بلوچستان کے لوگوں کو سہولت دی جائے اور ترقی دی جائے، اور وہ ہم اس کی تکمیل کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ حماد صاحب ہیں میرے پہلے پینلسٹ، حماد حسن صاحب تجزیہ معروف تجزیہ نگار ہیں۔ طارق عزیز صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں۔ ملک منظور میرے تیسرے مہمان ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ حماد صاحب، آپ سے ہی میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ ایران امریکہ مذاکرات، پاکستان کے ایفرٹ، کہیں نہ کہیں ہمیں بہت اچھی خبریں ملتی ہیں 3 دن 4 دن بعد، 5 دن بعد، کہیں نہ کہیں، اور بھارت کا وہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ بھارت جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی کرتا رہتا ہے اور اس میں کہ ناکام ہو رہے ہیں، کوئی آگے اپنی چیزیں نہیں بڑھ رہی ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن جو خود پارٹی ہیں، فریق ہیں، وہ اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان کا جو میڈیشن کا رول تھا اس جنگ میں، اور ثالث کی حیثیت سے،
ایک تو وہ صرف ایران کے لیے نہیں تھا. ایران ہمارا دوست برادر اسلامی ملک ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے گزشتہ 70-80 سال سے پہلے دن سے بہت قریبی تعلقات ہیں. بہت سارے معاہدات میں ہم اکٹھے گئے ہیں. ہمارے بہت سے مفادات بھی مشترک ہیں. تو یہ صرف امریکہ یا ایران کے لیے نہیں تھا, یہ پورے خطے کو جنگ سے بچانا تھا, پورے خطے کو معاشی اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے ٹریک پر لانا تھا. لیکن آپ دیکھیں تو انڈیا کا جو رویہ ہے, موجودہ رویہ, ایک تو وہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہے. ایک تو اسے مئی 25 کے جنگ میں جو جس عظیمت خیز شکست کا سامنا کرنا پڑا, ایک تو وہ اس سے ہضم نہیں ہو رہا ہے. انڈیا کا ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے, وہ کبھی شاید بھولے بھی نہ, کبھی بھولے بھی نہیں. وہ اور ویسے بھی ان کا مزاج ہے کہ اس نے اپنے نائبر کنٹریز کو کبھی چین سے نہیں رہنے دیا. یعنی آپ دیکھیں سری لنکا میں ٹامل گوریلاز کس نے اتارے تھے, آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, پھر بھوٹان اور نیپال جیسے چھوٹے ممالک, کمزور ممالک کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اپنے ملک کے اندر اقلیتوں مسلمانوں سکھوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ جب یہ جنگ ہوئی تو اس سے ان کی فرسٹریشن بہت بڑھ گئی. ایک تو وہ شکست خوردہ بھی تھے, سفارتی تنہائی کا بھی شکار ہو گئے, ان پہ اعتماد بھی ختم ہو گیا. ان کی جو بڑی فوج تھی, یا جو رافیل تھے, یا جو S-400 تھے, وہ سب کچھ وہ پوری دنیا کے سامنے ان کی طاقت آ گئی, جو حربی قوت تھی ان کی. اب پاکستان خطے کو لیڈ کرنے لگا, وہ حربی حوالے سے, سفارتی حوالے سے, ہر حوالے سے, بلکہ معاشی حوالے سے بھی بات کروں گا. یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے, یہ جو گوادر کا منصوبہ ہے, یہ تو پورے خطے کو, بلکہ آدھی دنیا کے ٹریڈ کو تبدیل کرنے جا رہا ہے. اور سارا جو ٹریڈ کا جو بڑا حجم ہے وہ اسی گوادر پہ آنے والا ہے. بہت سے ہمارے دوست ملکوں کا رویہ بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے. بنیادی وجہ یہی گوادر ہے, یہی سی پیک ہے. اب معاشی, سفارتی اور حربی کامیابیاں تسلسل کے ساتھ پاکستان کے حصے میں آئی. امریکی صدر صبح شام پاکستان کی تعریفیں کرنے لگا, عالمی میڈیا پاکستان کی تعریفیں کرنے لگا, عالمی جو رہنما تھے, لیڈرز تھے, وہ سارے کے سارے پاکستان کی طرف دیکھنے لگے, جنگ کے حوالے سے بھی اور حوالوں سے بھی. اب پاکستان کا کردار اس حوالے سے بڑھ گیا کہ ایک تو وہ معاشی سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے, سفارتی اہمیت بھی اسے ملنے لگی ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس نے جنگ سے بچانے کے لیے خطے کے جو پولیس مین بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اس کو سبق بھی سکھا دیا. اس کو سبق بھی سکھا دیا نا, وہ تو پوری دنیا کے سامنے آ گیا. میں آتا ہوں آپ کے طارق عزیز صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اچھے لوگوں کی وجہ سے ایران پر تباہ کن حملے ہم نے معطل کر دی. یہ تو میں پوری قوم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اس سے بڑی اچھی مثبت خبر کیا ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ تو مسلسل کہہ رہے ہیں, لیکن کل بھی چین میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو تباہ کن ایران پہ حملے کیے اس کو رکوانے کا اگر کسی کا کریڈٹ جاتا ہے تو گوز ٹو پاکستان. تو پاکستان بھی یہ الحمدللہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ شاید ہوا ہے جس کا فائدہ بھی ہوا کہ پھر جو عسکری قیادت ہے اور سول قیادت ایک پیج کے اوپر ہیں, اس لیے فیصلوں میں بھی آسانی ہوتی ہے, کامیابی کے ساتھ پاکستان آگے بڑھا ہے. اور جو پاکستان کا جو امریکہ ایران جو جنگ میں جو رول تھا ثالثی کا, اس کو پوری دنیا میں جو ہے اس کا تسلیم کیا گیا ہے. پاکستان کی مثبت کوششوں کو جو شاید ہی دنیا کا آپ دیکھ لیں کوئی ملک ہو جس کا ٹیلی فون نہ آیا ہو پریزیڈنٹ کو, فیلڈ مارشل کو, پرائم منسٹر کو, مطلب یورپ سے لے کر مڈل ایسٹ سے لے کے سعودیہ سے لے کے ہر جگہ سے پاکستان کے اپریسیشن ٹیلی فون میں بھی کیے, خطوط بھی لکھے گئے پاکستان کے. اور چائنا اور پاکستان تو بہت زیادہ اس بات پر مطلب کنسلٹیشن میں. جی بالکل, چائنا نے اس جنگ میں رکوانے میں پاکستان بالکل فرنٹ لائن پہ تھا. اس کے ساتھ جو ہے چین کی بھی پس پردہ بڑی کوششیں تھیں, مثبت کوششیں تھیں. چین آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جو ہے توسیع پسندانہ عزائم ہوں یا جنگ کے بہت اس معاملات سے چین کا ہمیشہ ان کی خارجہ پالیسی رہی ہے. اور پاکستان نے ایک بڑی خوبصورتی جو تھی اس مذاکرات کے دوران کہ پاکستان کا ثالثی کا واقعہ کردار جو سامنے آیا ہے اس کو دنیا نے اس لیے تسلیم کیا ہے. پاکستان کے دونوں دوست ممالک ہیں, دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ایران ہمارا جیسے حماد صاحب نے کہا کہ برادر ملک ہے, ہمسایہ ملک ہے. امریکہ USA کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن کہیں نہیں لگا کہ ہم کسی طرف ٹلٹ ہیں, کہ ہمارا جھکاؤ کسی کی طرف ہے. اصل ثالث کا یہ کردار ہوتا ہے. تو پاکستان نے الحمدللہ اس میں بڑا پاکستان کا جو ممالک نے پاکستان کی تعریف کی, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ ہم
किसी तरफ टिल्ट है या हमारा झुकाया है। हमारा बिल्कुल प्रिंसिपल स्टैंड था और दोनों ममालिक ने हमारी कोशिशों को जो है तस्लीम भी किया, सर पूरी दुनिया ने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और ये कोशिशें थी कि कल जो ट्रंप ने वहाँ पे बयान दिया, और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोशिशें मज़ीद जो है बारबर साबित होंगी और नतैज की तरफ हम बढ़ेंगे और ये जंग बंदी जो है मुकम्मल एक मुआहदे की शक्ल में सामने आ जाएगा। मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। अब्बास इराक़ची फॉरेन मिनिस्टर ईरानी, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो कशीदगी कम करने की जो कोशिशें हैं और उनकी जो सालिसी है वो नाकाम नहीं हुई, मुश्किलात ज़रूर हैं। यानी एक तो हमने अभी डिस्कस किया, दूसरा अभी हम देखें ईरान भी पूरी तरीके से हुआ है, और दूसरा जो मुखालिफिन कहते रहे, जो कुछ कहते रहे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें बड़ी रिमार्केबल है और एक बड़ी मुतवाज़न और एक बड़ी इम्पार्शल हमारी खारजा पॉलिसी है। और जिस तरह तारक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारा कोई ब्लॉक सियासत में हम नहीं उलझे और ना किसी एक फ्रीकैन की तरफ। ये एक बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट इसलिए है कि अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान को काबिल इत्मीनान सालिस के तौर पे तस्लीम करते हैं। तो अक़वाम आलम में पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ। देखिए ये बड़ा मुश्किल काम था कि आफ्टर 47 ईयर्स दो ममालिक को एक टेबल पर बिठाना इटसेल्फ ये बहुत बड़ी बात है कि 4 दहाइयों के बाद दोनों ममालिक बैठे और इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाए। तो पाकिस्तान की जो कोशिशें सफारतकारी की वो जारी हैं और बड़ी हद तक इस कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के हवाले से जो पाकिस्तान बतौर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेटिक एक्टर के तौर पे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो देखिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों ममालिक के दरमियान वो तो बड़ा ह्यूज है, और अभी भी अमन मुआहदे के रास्ते में जो सबसे बड़ी शहजाद साहब रुकावट है वो ये है इत्मीनान का बहरान, क्योंकि दोनों फ्रीकैन एक दूसरे पे इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। तो उस गैप को फिल करने के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने बड़ा एक तारीख साज किरदार अदा किया, और अमरीकी सदर हो या ईरान की क़यादत हो, उन्होंने बेशुमार दफ़ा पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ की है और बारहा कहा है कि जी दे आर ग्रेट पीपल और पाकिस्तान ने वंडरफुल काम किया और पाकिस्तान की जो कोशिशें इंतहाई काबिल कदर हैं। तो एक तो यह है कि आलमी सतह पे पाकिस्तान को जो पेजराई मिली है, जो रिस्पेक्ट और ऑनर मिली है, वो एक तारीख साज उसका एक किरदार रहेगा हमेशा कि पाकिस्तान ने खित्ते को एक बहुत बड़े तसादम से बचाने के लिए और एक तीसरी आलमी जंग के किनारे ज़ाहिर को पहुँच जाएगा। तो ये जंग सिर्फ मशरक़ वस्ता तक तो जंग नहीं है। देखिए इसके तो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है कि आप देख सकते हैं कि जो बैन अवी तवानाई की जो सप्लाई है, आलमी तजारत है और जो आलमी इक़्तिसादी सरगर्मी है, तो वो तमाम मुंजमद होगी। आप देखिए इन्फ्लेशन देने, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, अनरेस्ट देख लें और अनसर्टेनिटी देख लें, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के हवाले से देखें ये जो जंग बंदी अभी भी फंक्शनल है, इम्पैक्ट उसका अभी है कि वो जंग दोबारा शुरू नहीं हुई। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है कि जो हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को बचाया है और वो सर्वाइवर है पाकिस्तान ने इस जंग को रोक के यकीनी बात है कि मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान वांट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। और सिर्फ इस खित्ते तक अब पाकिस्तान का रोल नहीं है, जैसे तारक साहब ने दोस्त कहा कि यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो, ये तमाम दुनिया के ममालिक को उनकी जो क़यादत है वो पाकिस्तान की इन मुखलिसाना कोशिशों को इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पहले एक सिक्योरिटी के तनाज़र में, काउंटर टेररिज्म के तनाज़र में उसका रोल होता है। अब पाकिस्तान का एज ए मीडिएटर, एज ए फैसिलिटेटर जो एक नया रोल है कि पाकिस्तान आलमी अमन कायम भी करवा सकता है और उसकी जो कोशिशें हैं वो तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है। देखिए डेडलॉक तो मौजूद है इस वक्त भी, लेकिन पसे पर्दा डिप्लोमेसी भी जारी है। और बिलखुसूस जिस तरह आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो चीन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और उनके मौके में थोड़ी जो नरमी हम जोहरी प्रोग्राम के हवाले से देख रहे हैं, उससे एक चीज़ वाज़ेह इंडिकेशन है कि दोनों अफ्रीकैन हैं वो बराह रास्त तसादम से गुरेज कर रहे हैं और बड़ी हद तक ये इम्कान ज़रूर है कि जल्द जब बदर ये मुआहदा हो जाएगा और ये मुआहदा पूरी दुनिया के मफाद में, न सिर्फ खित्ते के बल्कि पूरी दुनिया के मफाद में। बिल्कुल 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 इससे हो जाएगा। हमाद साहब की तरफ आता हूँ। मलिक मंजूर साहब ने कहा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान को हर तरफ से बड़ी इनकरेज किया जा रहा है, हर मुल्क और फ़ोन आ रहे हैं, ख़ुद उनके बयानात उनके आ रहे हैं। अगर एक हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं इंशाल्लाह मुआहदा भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं हद तक मुआहदा हो जाता है, अमन दोबारा अमन की तरफ ये खित्ता जाता है, तो पाकिस्तान का क्या रोल होगा और पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी उस वक्त? देखिए शहजाद साहब, इस वक्त दुनिया में 2 ममालिक बहुत अहम हैं,
اور اگر ہم تیسرے ملک کا ذکر بھی کریں تو دو ممالک جو اہم ترین ملک ہیں وہ امریکہ اور چین ہیں، اور دیکھ لیں کہ دونوں ممالک کا پوری دنیا میں، یعنی جو 150 سے زائد ممالک ہیں پوری دنیا کے، ان ممالک میں سب سے زیادہ دونوں ملکوں کو اعتماد کس پر ہے؟ ہر کوئی ایک بچہ بھی جواب دے گا کہ پاکستان پر ہے۔ چین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ، وہ صبح شام پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، پاکستانی پرائم منسٹر کا نام لے لے کر، فیلڈ مارشل کا نام لے کر تعریفیں کر رہا ہے۔ ایک تو یہ اعتماد حاصل ہے۔ تیسرے ملک میں روس کی بات کر رہا ہوں، یعنی روس نے ایران جنگ میں بھی کہا، اور پاکستانی جو میڈیشن پاکستان کر رہا تھا اس کی تائید بھی کی۔ اب اگر پاکستان نے اس جنگ سے خطے کو اور دنیا کو بچا لیا تو پھر تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان سفارتی حوالے سے لیڈ کرے گا پوری دنیا کو، اور جہاں بھی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آئے گا تو پاکستان کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اس نے ایک روایتی تاثر کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ان کے پاس تقریباً 20 لاکھ فوج تھی، پاکستانی فوج 6-7 لاکھ ہے۔ ان کے پاس رافیل تھے، ان کے پاس S-400 تھے، اودھمپور سے لے کر پٹھان کوٹ تک جو ملٹری انسٹالیشن کیا کچھ نہیں تھا۔ 1.5 ارب کے قریب آبادی تھی، یعنی کوئی کمی نہیں تھی۔ پاکستان کے پاس کیا تھا؟ پاکستان کو بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے۔ افغانستان ہمارے کنارے پر ہے، خوست سے لے کر کنڑ تک اور ننگرہار سے لے کر کندہار تک پراکسیز بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دہشت گرد آئے ہیں۔ یہ پاکستان نہیں کہہ رہا ہے، یہ اقوام متحدہ کا رپورٹ کہہ رہا ہے، رشین رپورٹ کہہ رہا ہے۔ پاکستان کو اس صورتحال کا بھی سامنا ہے، معاشی مشکلات بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس جنگ کے نتائج کیا نکلے؟ ٹھیک ہے، شارٹ ایک آنسر آپ سے میں کہ جو انہوں نے بات کی، اور اگر آپ نیوکلیر پر اگر لچک ہے امریکہ کی تو اس کا مطلب آپ کیا وہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب پاکستان کی وہ کوششیں برابر ثابت ہو رہی ہیں؟ جی، پاکستان پہلے دن سے ہی کامیابی دیکھیں، سب سے پہلی کامیابی یہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی سازش مان لیتا ہے۔ دونوں فریقین دو مختلف سمتوں میں کھڑے ہوئے تھے، ایک انتہا پسندی پہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا۔ یہ ہماری سب سے پہلی کامیابی تو وہاں سے شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے، تو ابھی بظاہر تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹاکس نہیں چل رہی یا مذاکرات نہیں ہوئے، لیکن پس پردہ بات چیت چل رہی ہے جس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے۔ تو ایران یقینی طور پر اس نے کافی نقصان بھی اٹھایا ہے، اور اس بات کو دونوں ممالک سمجھ چکے ہیں کہ جنگ، جیسے دوستوں نے کہا، یہ عالمی جنگ ہے۔ تیسری جنگ کی طرف نہ ایران جانا چاہتا ہے، نہ USA جانا چاہتا ہے، کوئی دنیا کا ملک یہ نہیں چاہتا۔ تو دونوں میں لچک موجود ہے، ایران میں بھی موجود ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ US میں بھی موجود ہے۔ یہ لچک جو ہے دونوں طرف سے ان کا موقف سننا، اور دونوں مسودے کا بھی تبادلہ ہوا ہے، جو پہلی سطح پہ مسترد ہو گیا ہے، پھر سیکنڈ فیز میں آئے گا، تھرڈ فیز میں آئے گا، لیکن دونوں طرف سے بات رکی نہیں ہے، چل رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے جو انڈیا کو ہضم نہیں ہوئی۔ ایک بات میں جو مجھے ایک جملہ تھا، اب اس علاقے کا چودھری پاکستان ہے، تھانے دار پاکستان ہے، جو آپ کہے تو انڈیا کا جو خواب تھا وہ ہوا نہیں، بنا نہیں ہے، پاکستان بن گیا۔ ملک صاحب، آپ سے بھی ایک شارٹ کمنٹ لوں گا۔ ایک بڑے تجزیہ نگار جو ہے، جو پاکستان کے مخالف تھے، وہ کہتے ہیں کیسے پاکستان بیلنس کرے گا؟ ایک طرف امریکہ ہے، دوسرا چائنا ہے، پریشر ہوگا پاکستان پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ تو بڑا زبردست دورہ رہا، اور پاکستان کے لیے بہت سے مشکلات بھی ختم ہو گئیں۔ جی ہاں، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میرے ساتھی پینلسٹ نے، میں انڈورس کرتا ہوں ان کے پوائنٹ آف ویو کو، کہ دنیا کے اہم ترین ممالک اگر دیکھیں امریکہ اور چین ہے، اور چین ایمرجنگ ایک ورلڈ پاور ہے۔ دیکھیں چین کی قیادت کا بیان کل کا آپ دیکھ لیں کہ چینی قیادت نے کہا کہ پاکستان اپنی ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھے۔ اس کا مطلب کیا کہ فل ہمیں تائید و حمایت ہے چینی قیادت کی، اور ایک نیٹ سیکیورٹی جو اسٹیبلائزر کا پاکستان رول ہے وہ زیادہ مستحکم ہو رہا ہے۔ تو چین کی قیادت دیکھیں، ہمارے نائب وزیر اعظم چین تشریف لے گئے تھے ان کے مذاکرات سے پہلے، یہاں جو چائنا نے جو 5 نکاتی فرمولہ دیا، تو مطلب چین پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے امن کوششوں میں۔ تو اب جو فلیکسیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایک مائل سٹون ہے، ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ایران کا جوہری پروگرام ہے، امریکی قیادت اس کو ریڈ لائن سمجھتی ہے، اور بون آف کنٹینشن بھی یہی سب سے بڑا ایشو ہے۔ اگر اس پہ وہ فلیکسیبلٹی دکھانے کو امریکی قیادت تیار ہو جائے تو یہ معاہدہ بہت جلد دونوں طرف سے ہو جائے گا۔ اس دونوں اطراف سے جو لچک کا مظاہرہ ہے، ظاہر ہے کہ روایتی جو ایک ہٹ درمی تھی، اس کی وجہ سے تو مذاکرات ہمیشہ سبوتاژ ہو جاتے ہیں۔ آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حماد صاحب، ایک ایسا شخص جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں، بڑے پوزیشن پر رہا ہے،
اور وہ اس بات کو مانتا ہے کہ مودی نے جو کچھ کیا اپنے آپ کو دوسرے کو تناع کرنے میں، اپنے مخالف کو تناع کرنے میں خود تناع ہو گیا، اپنے ملک کو اس نے اس راستے پر لگا دیا. یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو ان دنوں ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی کہا، انڈین میڈیا بھی کہہ رہا تھا، جو سنجیدہ لوگ تھے. ایک تو وہ غل غپاڑا والے کو ان کو تو چھوڑے، ان کی تو رائے کی اہمیت نہیں ہے. انڈیا کے جو سنجیدہ لوگ تھے، سنجیدہ صحافی تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس نے ہمیں کس کنویں میں دھکیل دیا. یعنی انڈیا کے اندر ایک کشمکش موجود ہے. گجرات میں جو ہوا، پھر بھارتی پنجاب میں جو ہوا، سکھ و مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا، یعنی اندرونی خانہ بھی یہ صورتحال ہے، اور اوپر سے آپ نے پاکستان کو بھی نیپال بھوٹان سمجھ لیا اور پھر جا کر الجھ پڑے، اور پھر اس کے نتائج جو سامنے آئے وہ پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے. ہم تو نیپال اور بھوٹان کی پوزیشن سے بھی کمزور پوزیشن پر چلے گئے پاکستان کے ہاتھوں. یعنی پاکستان نے تو پہل نہیں کی، انہوں نے پہلگام کا واقعہ، پاکستان نے کہا آئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر انویسٹیگیشن، نئی انویسٹیگیشن بھی نہیں کرتا. آپ نے کیا ہے، او بھائی میں نے کیسے کیا ہے، میں تو انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہوں. اچھا، اس کو بہانہ بنا کر حملہ کر دیا، حملہ سویلین پر راکٹ اور میزائل پھینکنے تب لگے. بھی ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا. پاکستان ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ نہ میں نے کیا ہے، نہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے، میں تو انویسٹیگیشن، جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے بھی تیار ہوں، نہیں میں ملیامیٹ کر کے رکھ دوں گا. اور پھر جب وہ جو جہازوں کی وال بنی تھی نا، پھر جب یہاں سے چند طیارے اڑے تو پھر نہ اودھمپور بچا تھا، نہ پٹھان کوٹ بچا تھا، پھر گجرات اور دہلی تک وہ سب کچھ، منتیں کرتا رہا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی منتیں کرتا رہا کہ مجھے بچا لو. تو انڈیا کے جو سنجیدہ طبقات تھے، جو بہت سیریس لوگ تھے، سیریس میڈیا تھا، ظاہر ہے انہوں نے تو سب کچھ دیکھ لیا تھا، پھر انہوں نے اس پہ تنقید شروع کر دی. وہ سلسلہ آتے آتے للیت صاحب تک آ گیا ہے، اور یہ آگے بھی جائے گا، اور انڈیا کے اندرونی اس پہ سیاست پر بھی اس کے اثرات ہو گئے. طارق عزیز صاحب، ایک یعنی بہت پرائم پوزیشن ہے انٹیلیجنس چیف، وہ یہ کہتا ہے سارے راز اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ کنکلوژن نکالتا ہے، وہ رزلٹ نکالتا ہے، نتیجے نکالتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کے اس بیان پہ؟ میں اپنے دوست کی بات آگے بڑھاؤں گا. اس جنگ کا جو تھا نا، ہمیں دو فائدے ہوئے ہیں، جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں. انڈیا تقسیم ہوا ہے، میڈیا، سیاستدان، سیاسی جماعتیں، تھنک ٹینک، سیدھا طبقہ، سوسائٹی، وہ تقسیم ہوا ہے. ایک مودی کے خلاف ہے، کوئی حق میں ہے. اس جنگ کے اوپر، اس مودی کے اوپر اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے، میڈیا بھی، ان کے تھنک ٹینک بھی، عوام بھی، اقلیتیں بھی. اور پاکستان اس کے مقابلے میں پاکستان متحد ہوا ہے. آپ دیکھیں پوری ہماری قوم تقسیم نہیں ہوئی، اکٹھی ہوئی ہے. میڈیا دیکھ لیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے مظاہرہ کیا. جس طرح انہوں نے کہا کہ انہوں نے سول آبادی کے اوپر اٹیک کیا، تو ہماری پاک فوج نے ان کو کوئی سول آبادی کے اوپر نہیں کیا، ان صرف ان جگہوں پہ کیا جن جگہوں پہ ان کو تھا. انہوں نے بھاولپور میں کیا، جہاں بھی کیا، ایون کہ پنڈی اسلام آباد میں کیا. تو پاکستان کی قوم متحد تھی، سیاسی جماعتیں متحد تھیں، فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر بالکل ایک پیج پہ تھے، سول عسکری قیادت متحد تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، ہم متحد ہو کے دنیا کے سامنے آئے ہیں قوم کے طور پر. 10 مئی کو فیلڈ مارشل صاحب نے ایک بڑا جملہ کہا کہ انہوں نے یہ جنگ جو لڑی ہے، انہوں نے کہا میرے جوانوں نے اور میڈیا نے مل کے لڑی ہے. تو اس میں بڑا میڈیا، ہمارا میڈیا بڑا ذمہ دار تھا، ادھر سے غیر ذمہ داری تھی. تو جو آپ نے ان کے چیف کا کہا، تو وہ ایک سنجیدہ طبقہ، جیسے دوستوں نے کہا، ایک سنجیدہ طبقہ جو ہے یہ سوچتا ہے، انصاف سے بات کرتے ہیں، حقائق کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. اس میں تو انڈیا کو شکست بھی ہوئی ہے، ان کی سیکورٹی کے اوپر بھی سوال آتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر بھی سوال آتے ہیں، حکومت کے اوپر بھی سوال آتے ہیں، میڈیا کی غیر ذمہ داری کے اوپر بھی سوال آتے ہیں. تو وہ پوری سوسائٹی، پورا انڈیا تقسیم ہو گیا ہے. عام پاکستان قوم ایک متحد ہو کے سامنے آئی ہے. ملک صاحب، ان کا بیان بھی یہ پاکستان کے اس کے جو ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کشمیر پر کہ بات چیت سے حل کرو، ہم جنگ نہیں چاہتے، بات چیت سے. وہ بھی اس کا انٹیلیجنس چیف جو فارمر چیف ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مذاکرات دونوں کو کرنے چاہیے، دونوں نیوکلیر پاور ہیں، جنگ حل نہیں. جی بالکل. ہم دوسرا دیکھیں، جو ڈی جی ایس پی آر نے جو اسٹریٹجک کانسیکوینسز آف مارکا حق کے بتایا نا، وہ ساری انہوں نے سٹوری نریٹ اس دن کر دی تھی کہ سفارتی محاذ ہو، دفاعی محاذ ہو، اقتصادی محاذ ہو، معاشی محاذ ہو، تجارتی محاذ ہو، ہر محاذ پہ بھارت کو ناکامی ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا میں حالت پہ ناکام ہوا. دفاعی ہم نے ایک اپنی جو ایک خود انحصاری اور ہماری ایک دفاعی صلاحیت ہے، وہ ہم نے اسٹیبلش کر دی کہ پاکستان
کا دفاع ناقابل تذکیر ہے. سفارتی سطح پہ پاکستان کو جو کوششیں ملی اور مل رہی ہیں, اور بھارت ایک طویل عرصے سے پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئسولیٹ کرنے کی جو ایک ناکام کوشش ہے وہ کرتا رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریجنل فورم ہے, انٹرنیشنل فورم ہو, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی قیادت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. سب سے بڑی جنگ تو آپ کے بالکل پڑوس میں جو ایران اور امریکہ کی ساری صورتحال میں انڈیا کی قیادت آپ دکھا دیں کہیں بھی, کوئی ان کی کوشش اس حوالے سے, امن کے حوالے سے کوئی بیان ان کا دکھا دیں تو مکمل طور پہ وہ ناکام ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا ایک نیریٹو تھا کہ دہشت گردی کی آڑ میں ان سیاسی جو ناکامی ہے اس پہ پردہ ڈالنے کے حوالے سے وہ ہمیشہ ایک ایسا نیریٹو بنا دیتے کہ جی ٹیررزم پاکستان سے ہو رہی ہے. اب وہ ان کا نیریٹو مارکا حق کے بعد مکمل طور پہ ناکام ہو گیا, اور پوری دنیا جو ہے پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو بائی کر رہی ہے, پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل جو کثیر الجہتی فورمز ہیں اس پہ بھارت کو مکمل طور پہ پسپائی ہوئی ہے. بڑی عظیمت ان کو اٹھانی پڑی اس پورے مرکہ حق کے دوران. اسی طرح جو کشمیر ایشو انٹرنیشنلائز کیا پاکستان کے عسکری سیاسی کے اندر, ہر فورم پہ اس ایشو کو اٹھایا, اور پاکستان نے ہمیشہ ایک سٹیٹڈ ہمارا ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل کیا جائے. اب وہاں اقلیتوں کے ساتھ جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ دیکھ سکتے ہو رہی ہیں. اسی طرح جو ڈیوائیڈ ہے, جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ بھارت میں ایک وسیع ایک تقسیم ہے, دے آر ناٹ آن دی سیم پیج ایکچولی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بالکل اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتی ہیں اور اس کو بھی ناکام. لیکن مارکا حق ہماری سیاسی عسکری قیادت, سول سوسائٹی, میڈیا اور ہماری کاروباری برادری تمام ایک پیج پہ نظر اور ایک بے مثال یونٹی کا مظاہرہ کیا. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ایک بے مثال کامیابی ہے. بالکل. یہ تو اگر پاکستان کے کچھ لوگ یہ بات کریں, یورپین سے کوئی بات کریں, اس کا وزن ضرور ہے, لیکن وہاں بیٹھا ہوا کوئی ایسا شخص جو ایک انٹیلیجنس کا چیف رہا, وہ اس طرح کی باتیں کرے اس کا اعتراف تو دیکھیں نا, وہ تو ایک آپ کو کیا پوری دنیا کے لیے بڑے واضح ایک میسج اور سگنل ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا, تصدیق دی, مہر لگا دی. احمد صاحب آپ کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی. خواب ان کا ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ پسماندگی کی بات ہے, مایوسی کی بات ہے, اور ایک سینس آف ڈپریویشن موجود تھا مختلف حکومتوں کے دور میں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے, اور بلاول بھٹو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں, جو سندھ میں سہولتیں ہیں صحت کی وہ بلوچستان میں بھی ہم اس کو کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں اس 11 منصوبوں کو, اور پھر آگے آنے والے اس کو عید کے بعد بھی وہ کہتے ہیں اور ہم افتتاح کریں گے اس کا؟ دیکھیں, بلوچستان کے چیف منسٹر جو ہیں ان کا بنیادی تعلق تو پیپلز پارٹی سے اس وقت, تو ذمہ داری بھی ان پہ زیادہ عائد ہوتی ہے پیپلز پارٹی پہ. لیکن بلوچستان کے کچھ مسائل رہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی جغرافیائی پوزیشن بھی کچھ ایسی ہے, ایک بہت بڑا صوبہ ہے, وسائل کا استعمال اسی طرح ہوا نہیں, ایڈمنسٹریٹیولی کمزور پڑا رہا. پھر روایتی طور پر وہاں سرداری نظام تھا, انہوں نے بلوچوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. پھر اس سے نکلنے کا وقت جب آیا تو بلوچستان بدقسمتی سے دہشت گردی اور اس کی لپیٹ میں آیا, تو بہت سارے مسائل کا تسلسل کے ساتھ سامنا کرنا پڑا. اب چونکہ ایک جمہوری حکومت ہے, منتخب وزیر اعلیٰ, کیبنٹ وہاں پر موجود ہے, تو ٹھیک ہے, اگر بلاول صاحب نے دورہ کیا ہے یا کچھ منصوبوں کا افتتاح کیا ہے یا اس حوالے سے بات کی, تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے پیپلز پارٹی کی بھی, اور دوسری جماعتیں جو مخلوط حکومت میں شامل ہیں ان کے ساتھ, تو ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر جو دہشت گردی کی یا جو پاکستان مخالف قوتوں کی سرگرمیاں ہیں, جس میں انڈیا کا رول ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یعنی انڈین ایجنٹ تو اسی بلوچستان سے پکڑے گئے تھے, آسان راستہ تھا, وہ داخل ہوتے تھے اسی میں. تو بہت سارے مسائل اور مشکلات, چیلنجز یقیناً درپیش ہیں بلوچستان کو. لیکن اگر بلاول بھٹو صاحب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کی اپنی اہمیت موجود ہے. پریزیڈنسی ان کے پاس ہے, سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے, کشمیر ان کے پاس ہے, پنجاب اور کے پی کی گورنرشپ ان کے پاس ہے. تو ایک طاقتور جماعت اور رولنگ جماعت کی حیثیت سے وہ موجود ہے. تو آنے والے دنوں میں امکانی طور پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ بہتری کی جانب صورتحال چل جائے گی. ٹھیک ہے. طارق عزیز صاحب, اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا شکریہ, محمد شہباز شریف کا شکریہ, ان کو ہم نے فنڈ کا کہا, انہوں نے فوری طور پر اس کا اجرا کیا. جی, یہ بڑا اچھا ایک صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان جو مثالی تعلقات موجود ہیں,
वफाक ने हमेशा बलूचिस्तान के ऊपर जो है बड़ी खसूसी शफकत की है, अपने हिस्से से ज़्यादा फ़ंड दिया है। बिलखसूस जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, रिकॉर्ड देख लें, नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने उस वक्त भी वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल के लिए, किडनी हॉस्पिटल के लिए, इस किस्म के प्रोजेक्ट वो करते रहते हैं। तो बड़ी खुश आइंद बात है कि उनके जो छोटा सूबा था उनको हमेशा गिला जाता था फंड्स के हवाले से, तो अब उनको ये कम अज़ कम गिला नहीं है, उनके पैसे भी मिलते हैं, टाइम भी मिलते हैं। और कल मैं कहता हूँ जो बिलावल साहब का एक विज़िट था उसमें एक बड़ा इबहाम था, एक मुहिमा उन्होंने हल कर दिया कि अब मतलब 2.5 साल की हुकूमत का एक सिलसिला था, रोज़ खबर आती थी 2.5 साल बाद हुकूमत चली जाएगी, सरफराज भुट्टी साहब चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर भी है और इसकी हुकूमत को कंटिन्यू रखना चाहिए। सरफराज भुट्टी की गवर्नमेंट अभी देखो 2-2.5 साल में तो उससे बड़ा टेक ऑफ करता है, जैसे मनसूबे स्टार्ट होते हैं। तो ये एक उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया या इशारा दे दिया या इंदिया दे दिया कि सरफराज भुट्टी की जो हुकूमत है 5 साल चलेगी। तो ये भी खुश आइंद बात है। तो इसके ऊपर जो है मस्बत असरात होंगे। जब एक हुकूमत का पता हो जी ये आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, तो ब्यूरोक्रेसी भी उस तरह से शायद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बड़ा जो है वहाँ पे इन्होंने इस मौजूदा गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में डिलीवर भी किया। जैसे आपने बताया कितने हज़ारों स्कूल जो हैं, 3200-3500 स्कूल वहाँ पे खोले हैं, अस्पताल वहाँ पे खोले हैं, डेवलपमेंट के हुए हैं। कल 20 मनसूबों का इफ्तिताह जिसमें था। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा है। अच्छा सूबे और मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ, हमारे पास चंद मिनट हैं। NICVD ऐलान किया उन्होंने कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियक डिजीज़ जो हैं वो कराची की तर्ज पर वहाँ कोयटा में भी उसका इफ्तिताह ईद के बाद करेंगे। एयर एम्बुलेंस बलूचिस्तान के लोगों के लिए तो एक ख्वाब था कि एयर एम्बुलेंस कहाँ इस सूबे में, या NICVD कहाँ इस सूबे में। जी 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 शहजाद साहब, देखिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तरक्की देना वक्त की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेहत एजुकेशन वो 2 शोबे जिनमें जो भी मालिक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ ज़ाहिर है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन है या दीगर और तरक्की के जो जीने है उसको तय किया जाता है। तो ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में जिस तरह आपने दायरे रिमार्क्स में जो एहसास महरूमी एक पाया जाता है और जो बुनियादी तिबी सहूलतों का फुकदान उसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सेहत की सहूलियात हैं लोगों की दहलीज तक पहुँचाना, और जिस तरह एयर एम्बुलेंस आपने कहा, जो कार्डियक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, तो ये तमाम तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त सूबाई हुकूमत जिस पे फोकस कर रही है मैं समझता हूँ बहुत अहमियत का हामिल है। और लोगों को ये बुनियादी जो सहूलियात है फराहम करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि लोग बहुत मसाइल का शिकार हैं, और जितना आप इन्वेस्टमेंट और वसाइल इस पर लगाएंगे तो एक सेहतमंद माशरे के लिए लोगों को ये बुनियादी सहूलियात देना ये एक हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी भी होती है। और जैसे तारिक साहब बिल्कुल दस्का कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल उनको सपोर्ट कर रही है, तो वफाकी हुकूमत की तरजीहात में ये बात शामिल है कि बलूचिस्तान में जो सेहत और तालीम के शोबे हैं बहुत ज़रूरी है कि उनके आगे बढ़ाया जाए, और जो मनसूबा जात है वक्त मुकर्रर में उनको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे इनोग्रेशन हो जाते हैं उस पर अमल नहीं होता और कौमी खजाने पे एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ जाता है। तो एक डेडलाइन मुकर्रर करके उन मनसूबे की जो तकमील है मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे तमाम पैनलिस्ट पर मुत्तफिक हैं और कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। पाकिस्तान बहैसियत सालिस कोशिश कर रहा है, दोनों सालिस जो हैं वो बार बार इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि सालिस अपने तौर पर काम कर रहा है और शायद लचक भी दोनों तरफ से पैदा होना शुरू हो जाए। दूसरी बहुत अच्छी बात है कि एक फार्मर इंडियन जो रहा है उनके चीफ ये कहते हैं कि सारी मुश्किलात जो हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी साहब के इस पॉलिसी के दूसरे को तना करने के उस चक्कर में ख़ुद तना हो गए हैं। पीपल्स पार्टी भी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बलूचिस्तान को उन सहूलतों से भी आरास्ता करने के लिए एक कोशिश भी है और एक आगे भी वो ये कह रहे हैं कि इसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे। हमारा साहब आपका शुक्रिया, तारिक अजीज़ साहब आपका शुक्रिया, मलिक साहब आपका शुक्रिया। आने वाले प्रोग्राम तक शहजाद जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।